دہشت گرد تنظیم الذوالفقار یہاں سے اغوا کر افغانستان لے کر گئی تھی، اور اس جہاز کے اندر ایک کیپٹن طارق رحیم تھے، جن کو یہ سمجھا گیا کہ یہ جنرل رحیم الدین کا بیٹا ہے غلط فہمی سے۔ وہ اس وقت تعینات تھے ایمبیسی کے اندر، پاکستان ایمبیسی کابل کے اندر، اور ان کو جہاز کے اندر شہید کر کے اور بے دردی کے ساتھ ٹارمک میں پھینکا گیا، اور اس کے عوض انہوں نے 58 دہشت گرد جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے اندر وہ شخصیت بھی تھی عابد بھٹ کے نام سے، جس نے جنرل ضیاء الحق شہید کے جہاز پہ جو ہے میزائل مارا تھا، اور وہ اللہ کا قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی زندگی تھی تو وہ سورج کے اور جہاز کے بیچ میں آ کے تو وہ ڈائیورٹ ہو گیا اور وہ جہاز کو نہیں لگا وہ میزائل جو تھا۔ تو قوم کے اندر ایک بالکل مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہ سال تھا کہ جب جنرل ضیاء الحق شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ 14 اگست ہم اس طرح منائیں گے کہ اس قوم کو ایک متحد کیا جائے، ایک نیا جذبہ ڈالا جائے اس کے اندر، اور ایک نیا ولولہ پیدا کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آزادی کا معنی کیا ہے اور آزادی کا مقصد کیا ہے۔ پھر وہ سال تھا 14 اگست کا، جب سائرن بجتے تھے صبح ساری چیزیں رک جاتی تھیں، اور اس کے بعد پھر ایک رنگا رنگ تقریبات ہوتی تھیں جشن آزادی کے حوالے سے، اور الحمدللہ وہ سلسلہ جب سے چلتا رہا، بیچ میں اونچ نیچ آتی رہی، لیکن لوگ پھر بھی 14 اگست کو سوائے جو کہ تھوڑا بہت خوشی مناتے ہیں سلنسر نکال کے اپنے، اس کے علاوہ تقریبات بڑی اچھے طریقے سے ہوتی ہیں۔ تو اس سال جو ہے اسی حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ پھر مارکہ حق ہوا اس دفعہ، اور ایک دفعہ پھر سے آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ ہمارے اندر جو روح پھونکی گئی ہے افواج پاکستان کے اندر، اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ایمانی قوت ہے، یہ اس سلوگن سے آتی ہے جو جنرل ضیاء الحق شہید نے دیا تھا، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ اور بیچ میں جنرل ضیاء الحق شہید کے بعد ایسے بھی آرمی چیف آئے تھے فوج کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جن پہ بڑا دباؤ پڑا کہ جہاد کے لفظ کو نکالا جائے، نصاب سے بھی نکالا جائے اور فوج سے بھی نکالا جائے۔ تو بہت سی ایسی یونٹیں تھیں جن کے بعد باہر لکھا ہوتا، ہر یونٹ کے بعد لکھا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، تو انہوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ ایسا جذبہ ہے کہ جہاد کی روح کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے اور جہاد کی روح کو اگر افواج سے نکال دیا جائے تو پھر نہ وہ افواج لڑنے کے قابل رہتی ہے، نہ وہ قومیں جو ہیں وہ لڑنے کے قابل رہتی ہیں۔ کیونکہ جہاد کے حوالے سے جو چیز بھی آئی، چاہے وہ نصاب میں آئی، چاہے وہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے آئی، یہ سب قرآن سے لی گئی تجویزیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ کہ اس دفعہ مارکہ حق کے بعد وہ تو بہت لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو ہمارے ہیروز تھے ایئر فورس کے، افواج پاکستان کے، تو ان کو اس دفعہ 14 اگست کی تقریب میں میڈل دیے گئے جس کو ہم سراہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ قربانی دی ان کے لیے ہمارے نہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھیں گی، جنہوں نے ہماری ہر لڑائی میں 48 کی ہو، 65 کی ہو، 71 کی ہو، ہر لڑائی کے اندر اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اور اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ مارکہ حق، جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ وزراء نے بھی بڑکیں بھی لگائی اور غلط باتیں بھی، کئی لوگوں نے اپنی فتوحات کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے کسی کی خاطر یہ جنگیں جہاد جو ہے وہ کیا تھا، اور میرا خیال ہے نہ ان کو اس چیز کا علم ہے، نہ ان کی اتنی سوچ ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس نظریے کے پیچھے کیا تھا اور کیا قوت تھی اور کیا طاقت تھی اور کیا اللہ کی طرف سے اس کے اندر جو اللہ کی نعمت اور اس کی برکت اس میں شامل تھی، کہ جہاد افغانستان کے اندر 2 سال تک
نہ تو کوئی امریکہ بیچ میں شامل تھا، نہ اس کے اندر کوئی اور شامل تھا. وہ صرف پاکستان کی جنگ تھی اور ایک شخص کا فیصلہ تھا کہ ہم نے روس کو افغانستان سے واپس بھیجنا ہے، اور جب یہ فیصلہ کر لیا تو بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر کے دیا کہ جب آپ ایمان کی قوت سے لڑیں گے تو آپ کوئی بھی سپر طاقت ہو اس کو آپ گھٹنے ٹکوا سکتے ہیں. تو الحمدللہ روس کے اندر سے آپ نے دیکھا کہ 6 اسلامی ریاستیں بھی نکلیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب شوکت عزیز صاحب کے ساتھ میں ازبکستان گیا تھا، اور اب ان کے وہ صدر جو تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، اسلام کریموف، تو جب وہاں تعارف ہو رہا تھا دونوں طرف سے اطراف سے آئے ہوئے وزراء کا، تو جب میرا نام لیا گیا کہ یہ اعجاز الحق شہید جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں اور ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں، تو وہ صدر اپنی کرسی سے اٹھ کر آیا اور میرا منہ چوما اس نے، اور اس نے کہا کہ اس کی بدولت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو پاکستان کا جھنڈا لگا تھا اس کی طرف اشارہ کر. تو یہ تھا وہ جذبہ. اور جن مدرسوں پہ، جن مساجد پہ 80 سال سے تالے لگے ہوئے تھے، وہ نہ صرف آزاد ہوئیں بلکہ آج وہاں پہ درس دیے جاتے ہیں اور ان مساجد سے اذانوں کی آواز آتی. یہ ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ کا تھا کہ ایک پاکستانی فوجی شہید نہیں ہوا اس پورے مارکے کے اندر، اور ایک امریکی فوجی کو پاکستان کی سرزمین پہ رکھنے کی پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی. اور لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ دہشت گردی، تو دہشت گردی لے کر آئی الذوالفقار پاکستان میں پہلی بار. جہاز اغوا کیے، بم دھماکے کیے، یہاں تک کہ جب بلوچستان کے اندر 70 کی دہائی میں انسرجنسی ہو رہی تھی، اور اتنی فوج جتنی آج ہماری لگی ہوئی ہے، اس فوج کی مناسبت سے جو اس وقت ہماری تعداد تھی، بہت چھوٹی سی فوج ہوتی تھی اس زمانے میں، یعنی 1977 میں 3.5 کور کمانڈر ہوتے تھے. یہ فوج کا حجم تھا. تو تب لوگ یہاں سے جو ہے وہ افغانستان گئے، اور وہاں سے اسلحہ یہاں آنا شروع ہوا، اور یہ کلشنکوف کلچر اور بندوقیں اور یہ چیزیں اس وقت سے شروع ہوئی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نظریہ پاکستان کا 2 قومی نظریے اور اسلامی شکیں آئین کے اندر جو آرٹیکل 2A جو اس کے پریمبل سے نکال کے ڈال دیا گیا، اس سے سب کو تکلیف ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ضیاء الحق شہید سے آج بھی محبت کرتے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کو برا کہتے ہیں وہ بھی اسلام کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر گیا یہاں پہ پاکستان میں. ہم کیسے اس گاڑی کو سیکولر نہیں بنا سکتے، ہم کیسے اس کو اس پٹری سے نہیں اتار سکتے کہ وہ روح جو پھونک گئے آرٹیکل 2A کی کہ قرآن اور سنت کے تصادم کوئی قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا. یہ قرارداد